آج ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی داخلی صورتحال کے حوالے سے جو انفارچونیٹلی پچھلے کئی دن سے کشیدہ ہے، اور آپ لوگوں میں سے وہ جو نیوز کو فالو کر رہے ہیں ظاہر ہے انہیں تو حالات سے آگاہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ سوشل میڈیا کو جو لوگ ریگولرلی فالو کرتے ہیں وہ بھی اب ان تمام چیزوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ جو پرسپیکٹیو ان کے مائنڈ میں بنا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس بیس پہ بنا ہے، جو ویڈیوز یا جو پوسٹ ان کو شیئر کی گئی ہیں ڈیلیبریٹلی کی گئی ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں، اسی سے آپ کی جو ہے وہ اوپینین بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ففتھ جنریشن وار کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ حقائق بھی ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہماری توجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹاپک ویسے تو اس طرح کا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی پیپر میں پوچھا جا سکے، لیکن اوورآل کچھ اس قسم کا کویسچن ضرور بنتا ہے کہ جو ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو، کچھ فیکٹس کو کلیئر کر لیں، اپنے پاس پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آنے والے پیپرز میں اگر اس کے حوالے سے کچھ پوچھا جا سکے تو آپ اس میں اپنا اوپینین دینے کے قابل ہو سکیں۔ یہ میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ پاکستان میں کوئی پہلا نہیں ہے، انفارچونیٹلی یہ اس کا ایک تسلسل ہے واقعات کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کا آغاز 1979 سے ہوا۔ افغانستان ایشو پہ جو میرا لیکچر ہے اس میں نے اس کو بڑا تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے جب آپریشن سائیکلون کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ CIA اور ISI نے مل کر ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنا ہے اگینسٹ دا سوویت یونین، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے پلان کیا تھا، کون کون سے کنٹریز سے جو ہے وہ فنڈنگ آئی تھی، اور پھر کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد سے پاکستان میں جو سچویشن ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اسلام کو ایز اے ٹول یوز کیا جانے لگا، اور یہ دیکھا گیا کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ مطلب کوئی بھی آئیڈیالوجی اس طرح کی نہیں ہوتی ادر دین ریلیجن کہ جس کے اوپر آپ لوگوں کے جذبات کو ابھار سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ جذبات ابھارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ہر انسان اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے جس طرح سے اس کی تربیت ہے، یعنی ساری چیزیں ریشنیلٹی جو ہے وہ مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ سینسز میں ہوتے ہیں، جب تک آپ میں سینٹی پریویل کر رہی ہوتی ہے، تب تک آپ اس قسم کے اقدامات نہیں کر سکتے جو آپ سے مذہب کے نام پہ کرائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی آج سے نہیں ہے، بہت پرانا سلسلہ ہے، انسانیت کی تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے مذہب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، کبھی پولیٹیکل گینز کے لیے، کبھی اکنامک گینز کے لیے، کبھی اسٹریٹجیکل گینز کے لیے۔ اب جو اس وقت موجودہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے، اور اس میں بہت سارے اس طرح کے لوز اینڈز ہیں جو اب آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہوں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی ہم صرف اس چیز پر بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 4-5 دن سے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کی حکومت کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے، وہ اسٹریٹجی کامیاب ہے یا ناکام ہے، اور جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے چاہے وہ عوام الناس کا ہوا ہو، پولیس فورسز کا ہوا ہو، یا جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا ہوا ہو، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، TLP تحریک لبیک پاکستان جو اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو ایکسپیل کر دیا جائے، یعنی پرسونا نان گراٹا اس کو آفیشیل ٹرم میں کہتے ہیں، ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہ آج کی خیر ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ بھی ان کی بہت پرانی ہے، اور نومبر 2020 میں جو خادم رضوی صاحب ان کے لیڈر تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ گورنمنٹ نے کیا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قرارداد لے کر آئے گی اس موضوع پر، اور پھر پارلیمنٹ میں بحث مباحثے کے بعد اس کو ایکسپیل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جو اس وقت ان کی ڈیمانڈ رہی تحریک لبیک کی وہ یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا اس کو آپ پورا کریں۔ اچھا، نومبر 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو پھر دوبارہ رینیو بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کال دے دی گئی، جب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا تو TLP کی طرف سے یہ کال دے دی گئی کہ 20 اپریل کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، اور حکومت کو یہ کہا جائے گا کہ جو آپ کانٹریکٹ کر چکے ہیں آپ اس کو فالو کریں۔ اب اگر یہاں تک دیکھا جائے تو یہ مطالبہ 100% جائز ہے، اور یہ بات بھی 100% درست ہے کہ اگر حکومت نے کوئی معاہدہ کیا، کسی بھی گروپ آف پیپل کے ساتھ کیا، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاہدے کو پورا کریں۔ اچھا، اگر وہ پورا نہیں کرتے تو پروٹیسٹ کرنے کا حق آئینی ہے، بالکل آئینی ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے، اور اگر آپ کو کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ پہلی جو مسٹیک ہے وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔
اچھا، دوسری مسٹیک جو کی گئی وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ کے ڈر سے کہ 20 اپریل کو جو ہے وہ حالات مزید کشیدہ نہ ہو جائیں، اس ڈر سے علامہ سعد رضوی جو علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح کی بات ہے جو لوگوں کی فیلنگز کو یا ان کی جو ایموشنز ہیں ان کو ہرٹ کرنے والی ہے کہ ایک تو آپ معاہدے کی پاسداری نہ کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ وہ لوگ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پروٹیسٹ شروع ہو گئے، ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ اب احتجاج تک بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، غلط کہاں سے ہونا شروع ہوا؟ غلطی یہاں سے ہوئی ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ وائلنٹ ہونا شروع ہو گئے، یعنی تحریک لبیک پاکستان کا جو طریقہ کار رہا ہے، دے آر پیسفل پیپل، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دے آر پیسفل پیپل، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہی سب کچھ ہوگا۔ 2017 میں کچھ واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ہم جانتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس موجود تھے۔ اب جو کچھ ہوا ہے، this violence is not something in their books۔ ابھی اگر آپ نے نیوز کو فالو کیا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے ہی دن سے یہ جو مظاہرے ہیں ان میں شدت تھی، یعنی اٹ واز دا ویری فرسٹ ڈے کہ جس وقت جب بھی کسی جگہ پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس فورس موجود ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، ظاہر ہے لا انفورسمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا پولیس فورس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہی پولیس فورس جو وہاں پر اسی مقصد کے لیے تھی ان پر اٹیک کر دیا جاتا ہے، پولیس والوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، جو ڈنڈے ان کے ہاتھ میں تھے ان سے پولیس والوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، ان سے لبیک کے نعرے لگوائے جاتے ہیں ایسے جیسے وہ نعوذ باللہ کوئی کافر ہو جو وہاں پہ ان کی رکھوالی کے لیے آ گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک پولیس والے بیچارے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو بروٹیلٹی ہے یہ ٹی ایل پی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، ان کی طرف سے کبھی بھی اس چیز کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا جب بھی آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، یا آپ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان پر اٹیکس کرتے ہیں، اور یہ جب سچویشن بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز حرکت میں آئے، انہوں نے ایکشن لیے، اور یہ چیز مزید جو ہے وہ وائلنس کی طرف چلی گئی، تشدد کی طرف چلی گئی۔ اس میں ٹی ایل پی کے بہت سارے کارکنان ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ جو پہلے دن ٹی ایل پی کی طرف سے پولیس والوں پر اٹیک کیا گیا تھا اس کا ریئیکشن۔ اچھا، اب جب یہ ریئیکشن ہوتا ہے تو ٹی ایل پی کے اندر آپ نے دیکھا کہ مزید شدت آ گئی، اور اس طرح کی شدت آ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ پولیس اسٹیشن پہ اٹیک کر دیا۔ نہ صرف پولیس اسٹیشن پہ اٹیک کیا بلکہ وہاں پہ پولیس والوں کو ٹارچر کیا، انکلوڈنگ دا ڈی ایس پی، اور وہاں سے 11 پولیس والے ایسے ہیں کہ جن کو کڈنیپ کر کے وہ تھانے سے لے گئے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی یا کسی بھی ملک میں رہنے والا کوئی بھی شہری اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے جو پولیس فورس ہوتی ہے ان کے اوپر اٹیک کرے، اور تھانے میں جا کر اٹیک کرے، اور پھر وہاں سے ان کو ٹارچر کا نشانہ بنائے اور کڈنیپ کر کے لے جائے۔ یہ جو بات ہے یہاں پہ وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریئیکشن تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے دن کی نیوز آپ فالو کر لیں، انٹرنیٹ پہ اب بھی موجود ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور پھر یہ سچویشن یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے فرینچ ایمبیسیڈر کو ایکسپیل کرنے کی، ڈکلیئر کرنے کی کہ وہ پرسونا نان گرانٹا ہے، اس ڈیمانڈ سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ فرینچ ایمبیسیڈر کو ایکسپیل مثال کے طور پہ کر بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس سے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں نعوذ باللہ وہ بند ہو جائیں گے؟ یا کیا ایسا ہو جائے گا کہ یورپ میں جو ایک سوچ پریویل کر رہی ہے اس وقت اسلاموفوبیا کی، اس کو روکنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اس عمل سے کہ فرینچ ایمبیسیڈر کو آپ ایکسپیل کر دیں؟ مطلب آپ مقصد جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب اس حوالے سے جو ٹی ایل پی کے کارکنان سے میری بات چیت ہوئی ہے اور ان سے میں نے یہی سوالات کیے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فرینچ ایمبیسیڈر کو ایکسپیل کرنا ہے یہ ایک طرح کا پروٹیسٹ ہے،
اور یہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی بھی ملک گستاخی کرے گا تو اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ پاورفل دیٹ کنٹری از، ہم ریئیکٹ کریں گے، اور ہم ریئیکٹ اس طرح کریں گے کہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپیل کر دینے سے نقصان کس کا ہوگا؟ کیا آپ اس کنٹری کو، خاص طور پہ اس کیس میں فرانس ہے، نقصان دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فرانس کو کوئی پولیٹیکلی اس کو آپ لاس پہنچائیں گے، کوئی اکنامیکلی اس کو لاس پہنچے گا، اسٹریٹجیکلی کوئی اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی فرانس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنے کا نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کو ہے، فرانس کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا جائے تو کیا آپ پاکستان میں موجود ان تمام مسلم ممالک کے ایمبیسڈرز کو ایکسپیل کریں گے کہ جنہوں نے فرانس کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل نہیں کیا؟ دیر آر پلینٹی آف مسلم کنٹریز، 52 مسلم کنٹریز ہیں، ان کی ایمبیسیز پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ جو مسلمان ممالک ہیں جو فرانس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ ان کو بھی کہیں گے کہ جناب ان کے ایمبیسڈرز کو بھی ایکسپیل کریں اظہار یکجہتی کے طور پہ؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ اس چیز کی طرف آئیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو اور ان کو نقصان ہو۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو ایک آؤٹ بریک ہے میڈیا میں، یہ جو خاکے بنانے کا ایک کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، یہ جو اسلامو فوبیا پریویل کرتا جا رہا ہے یورپ میں، اس کے لیے آپ کوئی نیا عمل تیار کریں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج لیکچر کے آخر میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اس پہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ کا مقام میرے لیے یہ ہے کہ اس مقدس نام کو یوز کر کے یہ وائلنس کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ رسول کہ جنہوں نے جنگ کے دوران بھی، جب جنگ ہوتی تھی، آپ جب بھی اسلامی تاریخ پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے کبھی کوئی کافر قتل نہیں ہوا کہ جو قصوروار نہ ہو۔ بے گناہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے جنگوں میں بھی کبھی قتل نہیں ہوا۔ آپ تو امن کے دور میں ہیں، آپ تو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو کون سی ایسی پڑ گئی تھی؟ آپ نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے، آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، ان کی املاک کو آپ نے نشانہ بنایا ہے۔ آپ صرف یہ پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بارے میں کیا قوانین وضع کیے ہیں۔ یہ جو ہم وینا کنونشن پڑھتے ہیں، وینا کنونشن بہت بعد کی بات ہے، انسانیت بہت بعد میں یہاں تک پہنچی تھی، جہاں 1400 سال پہلے ہمارے رسول بتا کر چلے گئے تھے کہ آپ کے لیے جو جنگی قوانین ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسے آپ نے کسی علاقے پہ حملہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ جو آپ سے نہیں لڑا، یعنی جو سویلین ہے، فوجی نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بزرگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو نہیں، یہاں تک کہ ان کی فصلوں کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو فصلیں ہیں وہ ان کا ذریعہ روزگار ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ نے حالت جنگ میں بتائے ہیں۔ حالت امن میں آپ یہ سب کچھ کر کے اور اس رسول کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے وینا کنونشن میں، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے جو غیر مسلم ہے۔ ہم مسلمان ابھی تک اس پہ عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ فصلوں کو بھی نقصان نہ ہو، کہ ان بیچاروں کی، لوگوں کی خوراک کو نقصان ہو جائے گا۔ آپ یہاں لوگوں کے رکشے جلا دیتے ہیں، آپ دکانیں لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ایک غریب ریڑھی والا بیچارہ بچہ جو ہے وہ ریڑھی پہ سوار، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ کیا ہے، کیلے بیچ رہا ہے وہ بیچارہ، اس کی ریڑھی پہ حملہ کرتے ہیں، کیلے اٹھا کے کھا جاتے ہیں اور پھر نام رسول کا لیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ میں تمام تر شرائط میکسیمم جو ہیں وہ ان کے بینیفٹ میں جا رہی تھی، کفار مکہ کے بینیفٹ میں، اور وہ ایسی شرائط طے کی گئی تھی کہ جس میں بہت سے لوگوں کو، ایون صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اعتراضات تھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو سراسر ہمارے نقصان میں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتشدد ہونے کے بجائے مکہ کے باہر پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، حج کی نیت سے نکلے تھے مدینہ سے، لیکن وہاں پہ پہنچ کے کفار مکہ نے روکا، اور جب روکا تو تمام تر شرائط نامہ جو بنایا گیا صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام ان کے مفاد میں جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس پر سائن کیا گیا اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے، اور اسی سے اگلے سال پھر ہمارے پیارے نبی نے مکہ کو فتح کیا، اور اس طریقے سے فتح کیا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے
کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی کامیابی، بڑی کامیابی۔ اور پھر ایک اور جگہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی اور پیسفل طریقے سے عطا کی۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے ہمراہ نکال دیا گیا تھا، اور آپ پھر واپس مکہ میں پلٹے، اور اس طریقے سے پلٹے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ کوئی پوری کی پوری قوم جو ہے اس نے ایک علاقہ فتح کیا ہو بغیر خون ریزی کے، خون کا ایک قطرہ نہ بہا ہو، ایک تلوار نہ چلی ہو، اور وہ پورے کا پورا جو شہر ہے اس کو فتح کر کے وہاں پہ واپس آ گئے ہوں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بات یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ علامہ سعد رضوی سے ظاہری یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا اسے فالو نہیں کیا گیا، اس لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے نام کو استعمال کر کے اس وائلنس کا مظاہرہ نہ کریں جو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ یعنی ابھی جو خاکے بنتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات خاکوں کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ جو خاکے بنتے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے لکھ لیں تو یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ ایک ایونٹ کے طور پہ یہ ایونٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جسے ڈرا محمد ڈے کہا جاتا ہے۔ اس ایونٹ میں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیج ڈرا کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں نبی کا خاکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خاکہ وہ ڈرا کرتے ہیں یہ وہ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ وہ تو رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں رسول اللہ کے بارے میں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے بھی ہیں اور ہم انہیں جانتے بھی ہیں۔ تو وہ لوگ جو نہیں جانتے، وہ جو یہ خاکے بناتے ہیں، وہ کسے دیکھ کے بناتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے بناتے ہیں۔ ابھی آنے والے عرصے میں جو خاکے بنیں گے، کیونکہ خاکے بنیں گے جب تک آپ اس چیز کو روکیں گے نہیں۔ آپ یہ جتنا بھی ایکسٹریمزم کرتے رہیں، آپ ممالک سے تعلقات ختم کرتے رہیں، آپ کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، شروع سے نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں۔ آپ نے کیا نقصان دے دیا اسرائیل کو؟ بلکہ آپ ان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ صرف اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیلی کمپنیز کی لسٹ آپ نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے کتنا بزنس جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے فلسطین میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہتھیار جمع کر رہا ہے اور ان کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں بولتے اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ ختم کریں گے تو ان کو تو آپ کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو یا اپنے نقصان دینا۔ تو لہٰذا خاکے تو بنیں گے۔ اب جب خاکے بنیں گے تو ان میں کیا دکھایا جائے گا؟ ان میں یہ دکھایا جائے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ کسی جگہ پر بھاگتے ہوئے نہتے لوگوں کو اس ڈنڈے سے نشانہ بنا رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان دے رہے ہیں، ان کے موٹر سائیکلز وغیرہ کو، ان کی املاک کو نقصان دے رہے ہیں۔ یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آج کے دور میں پولیس ہے، پچھلے دور میں جو تھا اس کے حساب سے ان کو پکڑ کر وہ پلوں سے نیچے پھینک کے اور قتل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ آج یہی کر کے دکھا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں اور پھر آپ یہی سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، تو وہ تو یہی دیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جی رسول اللہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جن کو یہ فالو کر رہے ہیں وہ بندہ یہی ہوگا نا، انہوں نے یہی سکھایا ہوگا تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا، پہلے بھی جو ابھی کر چکا، کہ آپ کم از کم یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ناموس رسالت کا نام، یہ تمام چیزیں اس میں سے نکالیں۔ دین پہلے ہی بہت استعمال ہو چکا ہے پاکستان میں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز لاغر ہے، سب سے زیادہ کوئی چیز کمزور ہے، سب سے زیادہ کوئی چیز ولنریبل ہے اس کنٹری میں تو وہ اسلام ہے۔ جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ اسلام کا نام اٹھا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح کا بھی ظلم اور تشدد وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ واٹ آر دا آپشنز فار پاکستان۔ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے فرانس میں توہین رسالت کے حوالے سے، وہ اتنا زیادہ ٹچی کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اتنا ٹچی کیوں ہے، اس پر اتنی سینسٹیوٹی کیوں ہے؟ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تقریباً ہر سال ہی ہو رہا ہے۔ اس کی واحد جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو کچھ وہاں پہ کیا گیا اس کو باقاعدہ ڈیفینڈ کیا گیا پریزیڈنٹ آف فرانس کی طرف سے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی اسٹیٹ کا جو صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے،
وہ خود اس طرح کی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ایک اس طرح کے کام کو ڈیفینڈ کرتا ہے جس حرکت سے 1.2 بلین پیپل آف دا ورلڈ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے ٹھیک کیا ہے. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ فرینچ گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوئی ہے اس چیز میں، اس وجہ سے اس پر اتنا زیادہ آؤٹریج ہوا. اب پاکستان کے پاس کون سی آپشنز بچتی ہیں؟ سب سے پہلا جو ہمارا فورم ہے وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن. 1969 میں بنائی گئی تھی، 2011 میں اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا، اور یہ مسلمان ممالک کی ایک تنظیم ہے کہ جب بھی اسلام کو کوئی خطرہ ہو، جس نوشن کے تحت یہ بنائی گئی تھی، تو یہ لوگ مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عرب ممالک اس وقت، عرب ممالک جتنا آئل یورپین کنٹریز کو اور خاص کر فرانس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر صرف ایک دن کے لیے اس ایکسپورٹ کو روکا جائے، ایک دن کے لیے اس ایکسپورٹ کو روکا جائے، تو فرانس اپنے گھٹنے ٹیک دے گا. کیونکہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ سارے کے سارے عرب کنٹریز سے، اور سب سے بڑا ایکسپورٹر اس میں سعودی عربیہ ہے، اس کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے ہیں. رشیا کے ساتھ آلریڈی یورپ کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی وجہ سے. چائنا کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات بنانے میں ڈاواں ڈول ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی وجہ سے، اور ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اب عرب کنٹریز کے علاوہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ یہ تین ہیں جو ان کو ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو موجودہ حالات میں وہ نہیں کریں گے. لہٰذا اگر آپ ایک قرارداد اس طرح کی لے کر آتے ہیں، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن صرف یہ کرتی ہے جو 1973 میں کیا گیا تھا جب آئل کرائسس پیدا ہوا تھا، اگر صرف آپ یہ کرتے ہیں کہ صرف ان کو آئل ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ صرف یہ شرط رکھ دیں کہ اس وقت تک آپ کو آئل ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا کہ جب تک آپ اس پر معافی نہیں مانگتے کہ جو کچھ کیا گیا ہے، اور آپ اس بات کا عہد نہیں کرتے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت جو ہے وہ فرانس کی طرف سے نہیں کی جائے گی. یہی وہ بات ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے. اب آپ ان دونوں باتوں کا موازنہ کریں. ایک طرف یہ اپروچ ہے کہ ہم اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں اور مل کر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کا دفاع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سانجے ہیں نا، سب کے سانجے، سب کی محبت، سب کے لیے اسی طرح سے محترم ہے، سب کے لیے ایکول لیول پہ ان سے محبت ہے. جتنی بھی فرقہ واریت ہے وہ اس کے علاوہ کی ہستیوں پہ ہو سکتی ہے، نبی پاک پہ تو نہیں ہے. یہ تو وہ بات ہے کہ جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اگر آپ نبی پاک کی ذات پہ اکٹھے ہو کر مسلمان ممالک ایک قرارداد لے آتے ہیں کہ جناب ہم نے نہ تو فرانس کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہے اور نہ ہی فرانس سے کچھ امپورٹ کرنا ہے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں، ایک یہ اپروچ ہے. دوسری طرف یہ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنے ہی ملک میں لوگوں کا جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، اپنے ہی ملک میں ہم نے سڑکیں بند کرنی ہیں، اپنے ہی معصوم لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے. اگر پولیس ہمیں روکنے کی کوشش کرے گی ہم نے پولیس پہ حملہ کر دینا ہے. اگر وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، جیلوں میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے. ایک اپروچ یہ ہے، اور اس کے بعد ہم فرانس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ختم کر کے بیٹھ جائیں گے. یا یہ ہے. اب ان دونوں اپروچز میں سے آپ موازنہ کریں کہ کون سی اپروچ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تمام ممالک کو ایک پیج پر اکٹھا کیا جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک کام نہ کرے، آپ باقی اسلامی ممالک میں بھی کام کرنا شروع کریں. آپ ایک بہت اچھی کاز کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جو یہ بنیاد ہے، تحریک لبیک کی جو بنیاد ہے، یہ ختم المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھی گئی تھی. خاتم النبیین آپ کا پہلا ایشو تھا جس پہ آپ اٹھے تھے. تو اس چیز میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی پاک صرف پاکستانیوں کے تو نہیں ہیں، وہ انڈینز کے بھی ہیں، وہ ایرانینز کے بھی ہیں، وہ سعودی عرب کے بھی ہیں، تمام عرب ممالک، 52 مسلم ممالک کے تو ہیں. تو ان 52 مسلم ممالک میں آپ اپنے یونٹس قائم کریں اور تمام لوگوں کو اس بات پہ اکٹھا کریں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہم نہیں ہونے دیں گے. اور کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ اپنے ممالک میں آگ لگا کے نہیں. آپ ایسا کوئی ایجنڈا تیار کریں گے، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، آپ لوگوں کو اب ہر ملک میں، ہر مسلمان ملک میں اسی طریقے سے لوگ اپنی اپنی حکومت سے کہیں کہ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں، تو کچھ بات سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کلیکٹیولی ایک اس طرح کا ایکشن لے رہے ہیں جس میں اپنے لوگوں کو آپ نقصان نہیں دے رہے، آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے.
اگر اس طریقے سے ابھی بھی ہم کرنے میں ناکام رہیں گے تو پھر یہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے بہت سارے پہلے واقعات ہو چکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ ان مقاصد کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل گینز کے لیے، تاکہ کل کو آپ لوگوں سے ووٹ لے سکیں۔ ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بڑا ایشو آپ نے چھپانا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں، یہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہیں۔ اور اگر اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو یہ بھی اسی طریقے سے باقی تحریکوں کی طرح ختم ہو جائے گی جیسے بہت سی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور توفیق سے اور اسی محبوب اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو ہے یہ فتنہ و فساد کی سچویشن ختم ہو، اور یہ تمام لوگ جو اس وقت ایک انسینٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے کہ آپ رک کر ذرا سا سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس پر بھی غور کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔